اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ کوثر، سورۃ اخلاص اور سورۃ فاتحہ کی طاقت دیکھ لو۔ ان تین صورتوں کو بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر کوئی یہ تین صورتوں کا وظیفہ جو بھی شخص کر لے گا، اس وظیفے کو وہ مالا مال ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نصیب بدل جائے، آپ کی تقدیر بدل جائے، تو ہرگز اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، رزق اور دولت کو کشادہ کرے۔ آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، سورۃ کوثر کا ہے، جو بے شمار برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں کا خزانہ ہے۔ یہ صورتیں رنج و غم کو دور کر دیتی ہیں، قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہیں۔ یہ صورتیں بہت ہی پاورفل ہیں، ان کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے حیران کن معجزات رکھے ہیں، اور موجودہ دور میں جو لوگ رزق کے معاملے میں ہر وقت پریشان رہتے ہیں، ان کو پڑھنے سے، وہ ان صورتوں کو پڑھنے سے اللہ پاک ان کے رزق کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم ان کی ان صورتوں کے پڑھنے سے اتنی زیادہ برکت رکھی ہے کہ جو کوئی بھی رزق کی پریشانی میں ان صورتوں کو اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے، اللہ کی جانب سے اس انسان کے لیے دلی طور پر ایسا سکون نصیب ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی اور شے سے وہ نصیب نہیں ہوتا۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ انسان کے لیے 2 سال قبل ایک بہن بار بار کہہ رہی تھی، وہ اپنی ایک ہی پریشانی کا بار بار ذکر بتاتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ میرا خامد سعودی عرب میں ایک کمپنی کے ساتھ کام کرتے تھے، اس وقت گھر کے حالات بہت ہی اچھے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کے حالات اچھے ہوں تو اس کا فرق گھر کے ماحول پر ہی پڑتا ہے۔ بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کا کھانا پینا سب سے اچھا ہوتا ہے۔ پھر انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ اچانک سعودیہ میں وہ کمپنی بند ہو گئی، خامد پاکستان آ گئے۔ جیسے ہی وہ پاکستان آئے تو کچھ عرصے تک وہ کافی کمپنیوں میں کام کے لیے اپلائی کرتے رہے، مگر کسی نے ایسا رزق باندھ کر رکھا تھا کہ پھر دور دور تک امید نظر ہی نہیں آ رہی تھی کہ ان کو کیسے نوکری ملے۔ پھر پاکستان میں بھی وہ مارے پھرتے رہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اچھے حالات سے جب اچانک حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں تو اس وقت کیا نوبت آتی ہے۔ کچھ جمع پونجی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اب قرض کا بھی کافی زیادہ اوپر چڑھ گیا۔ پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو گیا ہے۔ کسی کی نظر لگی کہ ایک دم سے حالات ہی بدل گئے۔ اپنی گاڑیوں میں جاتے گھومتے تھے، اب حالات ایسے تبدیل ہو گئے کہ گاڑیاں بھی فروخت کر ڈالی۔ کسی نے خامد کو مشورہ دیا کہ ریفریشمنٹ کا بزنس شروع کر لو، کچھ نہ کچھ تو گھر کا روزانہ کی بنیاد پر آتا رہے گا، جس سے گھر کا خرچہ نکلتا رہے گا، ورنہ جو تمہارے پاس جمع پونجی ہے یہ تو ساری ختم ہو جائے گی۔ پھر لوگوں سے یہ قرض لیتے رہنا اور تمہاری نسلیں بھی قرض دیتی رہیں گی۔ بندے کی بات میرے خامد کے دل پر لگی، انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے اپنا کوئی سا اچھا سا ریفریشمنٹ کا کام شروع کر دیا، تو وہ بھی نہیں چلا۔ بڑی مشکل سے اس کا کرایہ پورا ہوتا تھا۔ جب انسان پریشانی میں گھیرا ہوا ہو تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ پڑھ لو، اس سے حالات تبدیل ہو جائیں گے، کسی نے بتایا جادو ہے، تو کسی نے تعویذ کیے، کافی جگہوں سے علاج بھی کروایا، مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔
جب یہی پریشانی وہ بتا رہی تھی تو میں نے ان کو سورۃ الفاتحہ، سورۃ کوثر، سورۃ اخلاص کا وظیفہ بتایا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ عمل شروع کیا تو ایک ماہ ہی گزرا، دوبارہ اللہ کریم نے ان کا کاروبار اسی طرح بڑھا دیا۔ خامد کا ریفریشمنٹ کا کام ایسے چل پڑا کہ اب ایک ماہ میں بہت اچھی آمدنی ہوئی۔ ہم نے ان کو یہ بتایا کہ آپ اس عمل کو جاری رکھیں، اس سے آپ کو اتنی دولت حاصل ہوگی کہ آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو اس عمل سے ایسا رزق جاری فرما دے گے وہ 7 نسلوں تک بھی ختم نہیں ہوگا۔ وقت کی مدت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو کاٹ کر نہیں، اسکپ کر نہیں، بلکہ مکمل دیکھنا ہے تاکہ وظیفے کی کوئی بھی خاص چیز جو ہے وہ آپ سے رہ نہ جائے۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں نماز کو معمول بنا لیں۔ کوئی فرد ایسا نہ ہو جو نماز نہ پڑھے، کیونکہ نماز فرض ہے۔ اگر ساری رات آپ تہجد پڑھ لیں تو صبح اگر نماز فجر آپ سے رہ جاتی ہے تو ساری رات آپ کی بیکار گئی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، ضائع ہو گئی۔ نماز کی پابندی اپنے اوپر لازمی کر لو، پھر ہر نماز میں 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ، پھر 11 بار سورۃ اخلاص، پھر 11 بار سورۃ کوثر پڑھیں۔ یہ عمل آپ کو 40 دن تک تو ضرور کرنا ہوگا۔ تو عورتیں ایام خاص میں یہ عمل نہیں کر سکتی، البتہ گھروں میں مرد حضرات یہ عمل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ جس دن آپ یہ عمل شروع کریں گے آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے مزید بہتر ہو جائے گا۔ بس اللہ کی ذات پر امید رکھیں، رب کریم کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گے۔ اپنے اللہ کریم کی محبت کا یہ واقعہ بھی سن لیں۔ آپ اللہ سے یہ مانگتے وقت اپنے گناہوں کو کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہوئے، غفور الرحیم تیری ذات ہے، آج میری توبہ قبول کر لے، اپنے اللہ کو منا لیں، صلح کر لیں، اللہ پاک جلد مان جاتا ہے۔ توبہ سے بے شمار واقعہ سے بری پڑی ہیں۔ کہیں لوط علیہ السلام جیسے انبیاء کی بیوی جہنم کی ایندھن بن رہی ہے، تو کہیں فرعون جیسے دشمن دین کی بیوی آسیہ السلام قبول کر کے جنت میں ختم المرسلین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا شرف حاصل کر رہی ہیں۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سردار چچا ابو لہب جہنم کے پست ترین درجات میں گر رہا ہے، تو کہیں بلال جیسا غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ وظیفے کے بعد آپ نے لازمی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں میرا مالک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب العالمین میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے پیارے بھائیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ شیئر کرنا کبھی نہ بھولیے گا۔ میرا مالک ہم سب کا حامی و ناصر، آمین والسلام۔